NTA International, reaching the corners of the earth. اس وقت ہم سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا ایک تاریخی خطبہ جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. 1974 میں پاکستان میں جو خونی ڈرامہ کھیلا گیا اور بہت ہی گھناؤنی سازش کے نتیجے میں بالآخر پاکستان کی بدنصیب اسمبلی نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو جمہوریت کی تاریخ کا بدترین فیصلہ ہے اور جس نے پاکستان سے ہمیشہ کے لیے پاکستانی سیاست کی جڑیں اکھیڑ دیں اور سیاست کو ہمیشہ کے لیے ملا کا غلام بنا دیا. ویسی ہی سازشیں ان دنوں بنگلہ دیش میں چل رہی ہیں اور وہی کردار ہیں اس ڈرامے کے، وہی اس ڈرامے کی فکریں اور سوچیں کرنے والے لوگ ہیں اور اسی قسم کے ہتھیار دوبارہ استعمال کیے جا رہے ہیں. بالکل صاف وہی ہاتھ دکھائی دیتے ہیں، وہی طرز فکر ہے، وہی سازشیں اور ویسی ہی ظالمانہ کاروائیاں آج کل بنگلہ دیش میں جاری ہیں. ان کا آغاز دراصل چند سال پہلے ہوا تھا، یعنی جب جنرل ارشاد برسر اقتدار تھے. ان دنوں میں ہمیں مصدقہ اطلاعات اس بات کی ملی کہ کویت میں رابطہ عالم اسلامی کا اڈا ہے اور وہاں مختلف اسلامی ممالک سے ان کے مذہبی وزراء کو دعوت دے کر بعض معاملات پر جو مخفی رکھے گئے غور کرنے کے لیے بلایا گیا. انہی معاملات میں سے ایک یہ بھی تھا کہ بنگلہ دیش میں بھی احمدیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی کوششیں کی جائیں. اس کی اطلاع جب ہمیں ملی تو میں نے جماعت بنگلہ دیش کو متنبع کیا کہ ابھی سے تیاری کریں، یہ گہری سازش ہے اور جہاں ختم ہونے والی نہیں، کیونکہ اس کے پیچھے سعودی عرب کے تیل کی دولت کار فرما ہے اور دولت سے انسانوں کی عقلوں پر پردے ڈال دیتی ہے، دولت کی حفظ انسان کو اندھا کر دیتی ہے.
بنگلہ دیش ایک غریب ملک ہے اور خطرہ ہے کہ وہاں کے صدر اس حرص میں آ کر ویسی ہی کاروائیاں شروع نہ کر دیں جیسے پاکستان میں کی گئی تھی. کچھ معاملہ آگے بڑھا کہ وہ صدر اپنے منصب سے ہٹا دیے گئے اور دوسری حکومت برسر اقتدار آئی. موجودہ حکومت میں بھی وہی کاروائیاں سر نو شروع کی گئی ہیں، لیکن اس دفعہ مرکز تو ایک نہیں بلکہ قرائن بتاتے ہیں کہ ایوان صدر پاکستان میں یہ سازشیں منتقل ہوئی ہیں اور وہاں کے وزیر مغربی امور اس میں پوری طرح ملوث ہیں. چنانچہ وزیر اعظم بنگلہ دیش نے جو گزشتہ پاکستان کا دورہ کیا، اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کچھ فیصلے ایسے ہوئے ہیں جن کے نتیجے میں باقاعدہ اسی طرز پر، اسی نہج پر ایک مہم چلائی گئی جس کا آغاز چند روز پہلے جماعت احمدیہ کے مرکز جو 4 بستی بازار ڈھاکہ میں ہے، یعنی ہیڈ کوارٹر جن کو کچھ کم کہتے ہیں، وہاں علماء کے گروہ نے اپنے چیلے چاٹوں کے ساتھ اچانک حملہ کیا اور جتنے احمدی وہاں اس وقت موجود تھے ان کو بری طرح زد و کوب کیا اور بعضوں کی حالت کافی دیر تک خطرے میں معلق رہی اور جانکنی کی حالت میں رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے سب بڑے حوصلے میں رہے اور خدا نے فضل فرمایا کہ کوئی جان ضائع نہیں گئی. ایسی جانیں ضائع تو نہیں جایا کرتی، جان دینے والے ہمیشہ کی زندگی پا جاتے ہیں، مگر اردو محاورے کے مطابق میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی جان ضائع نہیں گئی اور خدا کے فضل سے ان سب کو نیکیاں کمانے کے لیے ایک اور زندگی کا دور عطا کر دیا گیا ہے. اس وحشیانہ حملے میں تمام عمارتوں کا ایک مجموعہ ہے ان کو آگ لگا دی گئی. فرنیچر وغیرہ قیمتی چیزیں ساری اکٹھی گڈھیریاں کر کے ان کو آگے لگائی گئیں اور قرآن کریم کی بے حد بے حرمتی کی گئی. ایسی تصاویر وہاں کے اخباروں میں شائع ہوئی ہیں کہ ہر قسم کے تراجم قرآن کریم کے یا بغیر ترجموں کے قرآن وہ باہر خاک میں پھینکے ہوئے، آدھے جلے ہوئے یا پورے جلے ہوئے، اور ان کے عنوانات سے صاف پتہ چلتا ہے یہ جو تحریریں کچھ پڑھی جاتی ہیں یہ قرآن کریم ہیں. یہ وحشیانہ حرکت جیسی پاکستان میں کی گئی تھی ویسی ہی بنگلہ دیش میں کی گئی، لیکن ایک فرق کے ساتھ. پاکستان میں جو ڈرامہ چلا گیا اس کا آغاز ربوہ کے اسٹیشن پر ہونے والے واقعہ سے ہوا، جو ایک ذیلی سازش کے مطابق اس رنگ میں ترتیب دیا گیا کہ ان کو امید تھی کہ ایسی بےہودہ حرکتوں کے نتیجے میں ربوہ کے نوجوان مشتعل ہوں گے اور وہ ضرور جوابی کارروائی کریں گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اس کے نتیجے میں ملا کو اور حکومت کو ایک بہانہ ہاتھ آ گیا. فوری طور پر تمام پاکستان کے ذرائع مواصلات میں ریڈیو، ٹیلی ویژن اور اخبارات کے ذریعے جھوٹی خبریں سارے ملک میں مشتہر کی گئیں جو انتہائی اشتعال انگیز تھیں. یہاں تک کہا گیا کہ اہل ربوہ نے معصوم نوجوان مسلمانوں کی آنکھیں نکال دیں، ان کے جگر چبا گئے وغیرہ وغیرہ. عجیب و غریب قسم کی بےہودہ اشتعال انگیز باتیں سارے ملک میں مشہور ہوئیں. بلکہ مجھے یاد ہے کہ ہزارے میں تو ایک مولوی بالٹی میں بکروں کی آنکھیں لیے پھرتا تھا اور بتا رہا تھا قسمیں کھا کر کہ یہ وہ آنکھیں ہیں جو مسلمان معصوموں کی آنکھیں ہیں جو اہل ربوہ نے نکالی تھی. بالٹی بھری ہوئی آنکھوں کی وہاں پہنچ گئی تھی. اس قسم کی جاہلانہ حرکتوں میں حکومت پوری طرح ملوث تھی اور تمام ذرائع ابلاغ اس جھوٹ کی تشہیر کر رہے تھے اور
عوام الناس کو یقین دلایا جا رہا تھا کہ رضا میں بہت ہی بڑا ظالمانہ حملہ مسلمان طلباء پر کیا گیا ہے اور بڑی شدید قسم کی ظالمانہ کارروائی کے نتیجے میں بہت سی جانیں خطرے میں ہیں وغیرہ وغیرہ. اس کے اثر، اس کا لازمی اثر جو پڑنا تھا وہ یہ تھا کہ سارے ملک میں فسادات کی آگ پھیل گئی اور کثرت کے ساتھ یعنی ہزاروں کی تعداد میں احمدی دکانیں جلائی گئیں، مکانات جلائے گئے، بہت سے ہندو شہید ہوئے. بہت ہی ظالمانہ طریق پر اس انتقامی کارروائی کو آگے بڑھایا گیا جس کو حکومت کی سرپرستی حاصل تھی. اور ایسی تصاویر ہمارے پاس موجود ہیں کہ حملہ ہو رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے احمدیوں کو، ان کے گھروں کو آگ لگائی جا رہی ہے اور پولیس ساتھ کھڑی ہے، مجسٹریٹ ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی نگرانی میں کارروائی ہو رہی ہے. تو غالباً ان کا یہ خیال تھا کہ اس حملے کے نتیجے میں جگہ جگہ اشتعال پیدا ہوگا اور احمدی جوابی کارروائی کریں گے. لیکن اس واقعہ سے پہلے ہی ان کو میں بار بار نصیحت کر چکا تھا کہ آپ نے صبر سے کام لینا اور ان کے ہاتھوں میں نہیں کھیلنا. چنانچہ ڈھاکہ میں جو واقعہ ہوا اس میں کوئی جوابی کارروائی مقامی احمدیوں نے نہیں کی اور خالصتاً یکطرفہ ظلم کا نشانہ بنایا گیا، مگر بڑے صبر اور حوصلے کے ساتھ انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں. یہ سازش اس طرح بے نقاب ہوتی ہے کہ ویسی تھی جیسے پہلے تھی کہ یکطرفہ ظالمانہ کارروائی کے باوجود جبکہ مقابل پر کوئی اشتعال انگیز کارروائی کسی قسم کی بھی نہیں ہوئی. اچانک سارے ملک میں جہاں جہاں احمدی جماعتیں ہیں ان کے اوپر علماء چڑھ دوڑے اور برسر عام حکومت کو دھمکی دی کہ ہم ان کا قتل عام کریں گے، ورنہ تم ہمارا مطالبہ تسلیم کرو اور ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دو. بنگلہ دیش اور پاکستان میں ایک فرق ہے کہ وہاں کی سیاست نسبتاً زیادہ باہوش ہے اور وہاں کے دانشور بھی نسبتاً زیادہ عقل رکھتے ہیں. چنانچہ سوائے ایک آدھ ملیا کے اخبار کے تمام اخبارات نے اس واقعہ کو واقعہ کی شدید الفاظ میں مذمت کی. بڑے بڑے سیاسی لیڈروں نے بھی اس کی بڑی سخت مذمت کی اور وہ جو ان کا خیال تھا کہ ایک ہوا چل پڑے گی یہ نہیں کر سکی اور حکومت اگر اس میں ملوث ہے جیسا کہ بظاہر دکھائی دیتا ہے کہ ملوث ہے تو حکومت کو بھی ایسا موقع ہاتھ نہیں آیا کہ وہ اشتعال انگیزی کی تحریک میں شامل ہو جائے. لیکن ایک حرکت حکومت نے یہ کی کہ اس واقعہ کے مان بعد پاکستان کے بدترین علماء جو سرپسندی میں شہرت رکھتے ہیں اور غلیظ گندی زبان بولنے میں ان کا شاید دنیا میں ثانی نہ ہو، ان کو وہاں بلوایا گیا اور مکہ معظمہ سے بھی علماء کو بلایا گیا. آخر اچانک تو یہ اکٹھے نہیں ہوئے. ایک طرف ظلم کی کارروائی ہو رہی ہو، دوسری طرف اس کی تائید میں مزید علماء کو باعث دعوت دینا یہ ثابت کرتا ہے کہ حکومت اس میں لازماً ملوث ہے، ورنہ دنیا کی کوئی شریف حکومت اپنے شہریوں کے خلاف اشتعال انگیزی کے لیے باہر سے سرپسندوں کو دعوت نہیں دیا کرتی. چنانچہ انہوں نے کھلم کھلا پھر اشتعال انگیزی کی اور عام تحریک کی اور جیسا کہ اس ڈرامے میں بالآخر شان اس بات کو چھوٹا کرتی ہے کہ احمدیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دو ورنہ یہاں خون کی نہریں بہ جائیں گی. جہاں تک خون کی نہروں کا تعلق ہے، جماعت احمدیہ بنگلہ دیش خدا کے فضل سے بڑی بہادر جماعت ہے، کمزور ہے لیکن دل کی کمزور نہیں اور ایمان بہت قوی ہے. چنانچہ مجھے بنگلہ دیش کے امیر صاحب کی طرف سے یہ یقین دہانی بار بار ملی ہے کہ آپ فکر مند ہیں، فکر کریں، دعائیں بے شک کریں اور خطرات بھی بہت ہیں، لیکن ہر احمدی شیطان کی طرح ثابت قدم ہے اور ہر قربانی لینے کے لیے تیار ہے. وہ مغلوب جن کو شدید
تکلیف پہنچائی گئی اور بہت بری طرح غلطوب کیا گیا. ان میں سے ایک بھی نہیں ہے جس نے رخ کی ہو یا شکایت کی ہو کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا. اس لیے انہوں نے یقین دلایا ہے کہ آپ مطمئن رہیں. ساری دنیا کی جماعتوں کو اس وقت یہ اطلاع ہو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بنگلہ دیش میں کوئی احمدی پیٹ دکھانے والا احمدی نہیں ہے. اگر کوئی واقعہ مزید ہوا تو ہر احمدی خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ قربانیوں کے لیے اکٹھا ایک جان کی طرح اپنے آپ کو پیش کرے گا. یہ وہ حالات ہیں مختصر جن کے جو بالارادہ شرارت کے طور پر سازش کے نتیجے میں وہاں پیدا کیے گئے اور پیدا کیے جا رہے ہیں. اور آج کی اطلاع یہ ہے کہ علماء کی طرف سے جیسا کہ پہلے بھی ہوا کرتا تھا ایک جلوس پہلے شور بخشی بازار ڈھاکہ میں جہاں جماعت کا ہیڈ کوارٹر ہے اس کی طرف پہنچا. وہاں تو عمارت کو کوئی باقی بچی نہیں تھی جو جس کو مزید جلایا جاتا, لیکن سے بہت سے مخلصین وہاں پہنچے ہوئے تھے اس عہد کے ساتھ کہ اگر اب کچھ ہوا تو ہم ہر قسم کی قربانی پیش کریں گے. اس لیے اندر تو وہ نہیں گئے, لیکن شدید گند بکتے ہوئے, گالیاں دیتے ہوئے, غیر مسلم قرار دیے جانے کے مطالبوں کا اعلان کرتے ہوئے وہ آگے بڑھے اور اسمبلی کی طرف گئے. اور اسمبلی میں باقاعدہ یہ مطالبہ پیش کیا گیا اور اسپیکر نے اس کو قبول کیا. بلکہ ایک اطلاع کے مطابق یہ پہلے ہی پیش کیا جا چکا تھا, جبکہ اسپیکر کی نمائندگی نے اس کو قبول کر لیا تھا. اب یہ ایک عوامی کارروائی کے طور پر سے غالباً دوبارہ پیش کیا گیا کہ احمدیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دو. جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے الہی جماعت ہے, اور آج تک جتنے بھی اطلاع جماعت پر آئے ہیں یہ ایک سچی حقیقت ہے. تکلیفیں پہنچی ہیں, جذباتی عزتوں کی, اموال کی, ہر قسم کی قربانیاں جماعت نے دی ہیں, اموال اور انفس کی ہر طرح کی قربانیاں پیش کی ہیں, لیکن جماعت کا قدم پیچھے نہیں ہٹا. زیادہ سے زیادہ یہ ہوا ہے کہ چند سوکھے ہوئے پتے جڑے ہیں, لیکن ان سے زیادہ شاداب اور سرسبز اور نشو و نما پانے والے پتے ایسے ظاہر ہوئے جو بارور بھی بنے. آگے انہوں نے پھر پھل پیدا کیے. تو جماعت کی تاریخ بتاتی ہے کہ یہ وہ جماعت نہیں ہے جسے چکی میں پیسا جائے تو چھوٹی ہو کر باہر نکلے. یہ وہ جماعت ہے جو تمام الہی جماعتوں کی طرح چکی سے پس کر نہیں نکلتی, بلکہ بڑی ہو کر اور مزید طاقتور ہو کے باہر آتی ہے. اس لیے اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہاں آئندہ کیا ہوگا. میں اس سلسلے میں کچھ مشورے وہاں کی حکومت اور وہاں کے عوام اور سیاستدانوں کو دینا چاہتا ہوں. لیکن جو بھی ہوگا میں جماعت احمدیہ عالمگیر کو یقین دلاتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کو دنیا کی کوئی طاقت ذلیل اور رسوا چھوٹا نہیں کر سکتی. پہلے سے بہت بڑی ہو کر نکلے گی. ہر اطلاع نے جماعت کو طاقت بخشی ہے, کمزور نہیں کیا. بس یہ اطلاع کوئی نئی نوبت کا اطلاع نہیں, 100 سال سے ہمارے آزمودہ اطلاعوں میں سے ایک اطلاع ہے. اس کے نتیجے کے متعلق جماعت احمدیہ کو ادنا کبھی شک نہیں. اور یہ پچھلے دنوں جو کینیڈا میں مسجد کی تقریب تھی, مسجد کی افتتاح کی تقریب, اس کے متعلق دنیا سے جو اطلاعات مل رہی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سے غیر احمدیوں نے جو نظارے دیکھے ہیں وہ حیران رہ گئے ہیں کہ جماعت کہاں پہنچ گئی ہے. پاکستان کے ایک احمدی صحافی نے مجھے خط لکھا جو کل ہی ملا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ یہاں کے ایک نامور صحافی ہیں جو مذہبی امور میں لکھنے کی شہرت رکھتے ہیں اور ان کا معروف نام ہے سارے پاکستان میں. وہ مجھے ملنے آئے اور سر پھینکا ہوا اور ایسی عجیب کیفیت تھی جیسے تکلیف کی حالت میں ہوں. اور انہوں نے مجھے بتایا کہ رات میں نے ایک احمدی کے گھر وہ ڈھاکہ میں منعقد ہونے والی مسجد کی افتتاحی کارروائی دیکھی.
اور ساری رات میں اس بات پر پچھتاتا رہا کہ ہم کیا کر بیٹھے اور کیا ہماری عقلوں پر گزری، ہم نے کیا کر دیا کہ جماعت احمدیہ کو خدا کے فضل تو میں نہیں کہا، لیکن نتیجے میں جماعت احمدیہ کو اتنی بڑی ترقیات نصیب ہو گئی، ہمارے ذہن و گمان بھی یہ بات نہیں تھی۔ یعنی الفاظ بیانی وہ نہیں ہے، لیکن جو مضمون میں جو لکھا گیا اس کا ماحصل یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ جو خیال ہے یہ دن بدن بڑھ رہا ہے۔ ایک اہل حدیث اخبار کی تحریر بھی میں نے وہاں پڑھ کے سنائی تھی، اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بالآخر وہ وقت آ پہنچا ہے کہ یہ شدید ترین مخالفین بھی محسوس کرنے لگے ہیں کہ ہماری کوششیں حقیقت میں ناکام رہی ہیں، نامراد رہی ہیں، برعکس نتیجے پیدا کرنے والی، اور جماعت احمدیہ کو کمزور کرنے کے بجائے ہم اپنی کاروائیوں کے نتیجے میں ان کے لیے مزید طاقت کا سامان پیدا کر چکے ہیں۔ دراصل ملا نے کیا طاقت بخشی ہے کسی کو؟ ہوتا یہ ہے کہ ملا کی ہر ذلیل کارروائی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ طاقت بخشتا ہے، اور یہ بات ان کو دکھائی نہیں دے رہی۔ اگر یہ بات عوام الناس کو سمجھ آ جائے یا دانشوروں کو سمجھ آ جائے تو آئندہ ان کے لاہ عمل ہیں وہ اس کی روشنی میں بالکل بدل جائیں گے۔ لیکن مشکل ان کے لیے یہ ہے کہ اگر ہمیں چھوڑ دیں تب ہم ترقی کرتے ہیں، ہمارے پیچھے پڑے تب ہم ترقی کرتے ہیں، یہ بیچارے جائیں تو کہاں جائیں؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اوپر حضرت مسیح کا ہی یہ مشہور مقولہ ثابت آتا ہے کہ میں کونے کا پتھر ہوں، جو مجھ پر گرے گا وہ پاس پاس ہو جائے گا، میں جس پر گروں گا وہ پاس پاس ہو جائے گا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت تو وہ کونے کے پتھر کی جماعت ہے جو چن کر ایسا پتھر وہاں نصب کیا جاتا ہے جو سب سے زیادہ شدید ہو، یعنی شداء علی الکفار کے معنوں میں میں لفظ شدید استعمال کر رہا ہوں، سب سے زیادہ طاقتور ہو، اور اس پر کوئی چیز گرتی ہے تو اپنا سر توڑتی ہے، وہ جس پر گرتا ہے اس کا سر توڑتا ہے۔ تو ہمیں چھوڑیں تو تب مارے جائیں، نہ چھوڑیں تو تب مارے جائیں، یہ کریں کیا؟ ایک ہی راہ ہے کہ ایمان لے کے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے نشانات ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 1 سال 2 سال نہیں، 100 سال متواتر اتنے تائیدات کے نشان دکھائے ہیں کہ ایک اندھے کو بھی محسوس ہو جانا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی طاقتیں ان کے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ نہیں۔ ورنہ ہر بار ہر مخالفانہ کارروائی کا الٹ نتیجہ نکلنا کیا معنی رکھتا ہے؟ بہرحال یہ تو جن لوگوں کو خدا تعالیٰ گمراہ قرار دے دے ان کی بدعمالیوں کے نتیجے میں، ان کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ وہ سچائی کے اظہار کی طاقت رکھتے ہیں۔ لیکن ان میں بھاری اکثریت ایسی ہے جن پر اس صورتحال کا اطلاق نہیں ہوتا، بھاری اکثریت ایسی ہے جو لا علمی میں یہ حرکتیں کر رہی ہے۔ یہ صرف چند ہیں گنتی کے رہنما ان کو کہہ لیں یا بدنصیب لیڈر کہہ لیں، جو بھی ان کو نام دیں، رہنمائی کے صلاحیتوں سے محروم ہیں اور غلط صلاحیتوں کے استعمال کے نتیجے میں ہر دفعہ قوم کو ہلاکت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہ وہ بدنصیب واقعات ہیں جنہوں نے پاکستان کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ جب سے پاکستان قائم ہوا ہے مسلسل مولوی کے مظالم اور غلط رہنمائی کے ذریعے کے نتیجے میں قوم کا حال بد سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں بنگلہ دیش کے رہنے والوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ اگر ان میں یہ طاقت نہیں کہ مذہب کی تاریخ کا گہری نظر سے مطالعہ کریں اور قدیم تاریخ تک نگاہ دوڑائیں تو مذہب کی تاریخ حاضرہ پر نظر ڈالیں۔ جماعت احمدیہ کے 100 سال کس بات کی شہادت دے رہے ہیں؟ کیا حقیقتیں ان کے سامنے کھول رہے ہیں؟ یہ تو کوئی دور کی بات نہیں۔
یہ تو آج کی زندہ تاریخ ہے جو ان امور کو کھول کھول کر ان کے سامنے رکھ رہی ہے. تو اس سے نصیحت کریں ان کو حقیقت میں پاکستان کے حالات کا غیر نظر سے مطالعہ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہاں کیا ہوا. موجودہ وزیر اعظم اگر اس میں ملوث ہیں، جیسا کہ میں بیان کر رہا ہوں، شرائط بتاتے ہیں کہ ملوث ہیں، تو ان کو اتنا سوچنا چاہیے کہ اس سے پہلے جنہوں نے یہ کارنامے سر انجام دیے تھے ان سے خدا کی تقدیر نے کیا سلوک کیا. اور یہ ملا لوگ جو ان کو یہ جا کر کہتے رہے ہیں کہ اگر تم ہمارے ساتھ ہو جائے تو ہمیشہ کے لیے تمہارا نام زندہ رہ جائے گا، تمہارے مخالف ختم ہو جائیں گے، تمہارے مد مخالف سیاستدانوں کی سیاست ختم ہو جائے گی اور تمہیں دوام بخشا جائے گا، اور علاوہ بھی یہ روحانی فیرا بھی ہم تمہارے سر پہ باندھیں گے. کیا وہ یہ موجودہ وزیر اعظم یہ دیکھ نہیں سکتے کہ یہی فیرا باندھنے والے ہاتھ پھر پھانسی کا پھندا بھی پہنایا کرتے ہیں اور ان ہاتھوں کا کوئی اعتبار نہیں. یہ تاریخ تو پرانی نہیں ہے. جن لوگوں نے مولویوں کی شیروں کی لالچ میں غلط اقدام کیے ہیں ان کا انجام آپ کے سامنے ہے، اور یہ وہ انجام ہے جو الہی سنت کے مطابق ہے. اس میں کوئی تبدیلی نہیں. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. ہر طرف نظر دوڑا کے دیکھ لو، تم خدا کی سنت میں نہ کوئی تبدیلی پاؤ گے نہ کوئی ہیر پھیر پاؤ گے. یہ سنت ہے جو بار بار اسی طرح جاری ہوتی ہے. بس آنکھیں کھولیں، ہوشیار ہوں. اگر کوئی غلطیاں کی جا چکی ہیں تو اب وقت ہے کہ ان سے توبہ کی جائے، استغفار کیا جائے، اور خام خواہ ظلم کی راہ اختیار کرتے ہوئے اس انجام کو نہ پہنچیں جو ظالموں کا انجام خدا تعالی نے مقدر کر رکھا ہے. جہاں تک قوم کا تعلق ہے، قوم بھی پیچھے جائے گی. غلط فیصلوں کے نتیجے میں جو وقت کے اس وقت سے سربراہ کیا کرتے ہیں ساری قوم پر بد اثرات مترتب ہوتے ہیں، اور ایسے مسائل کی چکی میں پھر قوم پیچھے جاتی ہے اور بار بار ایسے ہولناک ابتلاؤں میں ڈالی جاتی ہے کہ اس سے نکلنے کی پھر وہ راہ نہیں پاتی. پاکستان سے مجھ سے عبرت حاصل کریں. یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس دور میں اسلام کی ایک ایسی خدمت کی جا رہی ہے احمدیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے کر جس کی کوئی مثال اسلامی تاریخ میں آپ کو دکھائی دیں گے. اتنا عظیم شان کارنامہ سر انجام دیا جا رہا ہے تو اس کے نتیجے میں کارنامہ سر انجام دینے والے ہمیشہ کے لیے خدا کی خوشنودی حاصل کر لیں گے اور عرش معلّہ پر ان کی حمد کے گیت گائے جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی پا جائیں گے، اور اسلام ترقی کرے گا اور نشو و نما پائے گا اور ہر طرف اسلام کا بول بالا ہوگا. یہ وہ نقشے ہیں اس جنت کے جو انہوں نے کھینچے، اور یہ نقشے عملاً کس طرح حقائق میں ڈھل کر سامنے آئے اس کی تصویر بڑی بھیانک ہے. میں صرف ایک دو نمونے آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ بنگلہ دیش والے جو سن رہے ہوں یا ان کو یہ پیغام پہنچایا جائے تو ان باتوں کو محفوظ رکھیں. جو کچھ 1974 میں ہوا یا جو اس کے نتیجے میں منطقی نتیجے کے طور پر بعد میں 84 میں رونما ہوا اور پھر مسلسل وہ ایک ظلم و ستم کی داستان جاری و ساری ہوئی، اس کے نتائج کیا نکلے جس سے ایک بروہی سابق وزیر قانون پاکستان لکھتے ہیں درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. دنیا ہماری بدعمالیوں کو دیکھ کر اسلام کے بارے میں رائے قائم کرتی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اگر آج ہم اسلام سے علیحدگی کا اعلان کر دیں تو یورپ کا بڑا حصہ ہلکا لوگوں سے اسلام ہو سکتا ہے. اگر خدمت اسلام کرنی ہے تو یہ رستہ ہے اس کا، اس اسلام میں داخل ہوں جس سے آپ نے الگ کر رکھا ہے. اس کو دیکھ کر آج کل یورپ ہلکا لوگوں سے اسلام ہو رہا ہے.
تو اس اسلام سے توبہ کریں جو ظلم و ستم کا اسلام ہے، جو ہرگز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ہے. کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ اسلام حضرت محمد رسول اللہ کا ہو اور دنیا اسے دیکھ کر توبہ کرے، اور جب اس اسلام کو چھوڑا جائے تو وہ اسلام مرغوب ہو جائے اور شہرت پا جائے، دنیا بڑے شوق سے اس کی طرف گلگلوں کے ساتھ آگے بڑھے اور اس کے دامن میں پناہ ڈھونڈنے لگے. تو یہ منطقی نتائج ہیں، ان پر غور کریں. بروئی صاحب کوئی جماعت کے مداحوں میں سے نہیں بلکہ جماعت اسلامی کے زیر اثر پرورش پانے والے انسان ہیں. انہوں نے کھل کر ہمیشہ جماعت اسلامی کی تائید کی ہے. اس کے باوجود ان تمام اسلام کو نافذ کرنے کی کوششوں کا جو نتیجہ انہوں نے اور ایک مشہور قانون دان کے طور پر بڑی محفوظ زبان استعمال کرتے ہوئے نکالا ہے. وہ لکھتے ہیں درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. آج ہم اسلام سے علیحدگی کا اعلان کر دیں تو یورپ کا بڑا حصہ ہلکا لوگوں سے اسلام ہو سکتا ہے. جب وہ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن پر اسلامی ممالک کا لیبل لگا ہوا ہے تو ان کے قدم اسلام کی طرف بڑھنے سے رک جاتے ہیں. اطاعت اسلام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہم خود ہیں. سید کیسر سراجی صاحب کا جائزہ یہ ہے جو 19 جولائی چھپنے والے ایک مقالے میں سے لیا گیا ہے 1991 میں. میں سال رواں کے ایک ایک لمحے اور ایک ایک پل کا شمار کر رہا ہوں. مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میری چاروں طرف آگ بھڑک رہی ہے، بارود کا دھواں پھیلا ہوا ہے، بموں کے دھماکے ہو رہے ہیں، انسانی چیخ و پکار کا شور برپا ہے، گولیاں چل رہی ہیں، مار دھاڑ ہو رہی ہے، لوٹ مار کا بازار گرم ہے، سائے ناچ رہے ہیں، پتلے مچل رہے ہیں، وحشت و درندگی کی فضا میں سہمے خوف زدہ اور حیران بیٹھے ہیں. یا اللہ یہ سب کیا ہے؟ قیامت اور کیا ہوگی؟ عذاب الہی نازل ہونے میں کوئی کسر باقی نہیں رہی. سوال یہ ہے کہ جو کچھ پاکستان میں ہوا اگر یہ اسلام کی خدمت تھی تو کیسا خدا ہے جس کے دین کی آپ نے خدمت کی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا تو ایسا نہیں تھا کہ تو ادنا خدمتوں کو حیرت انگیز احسانات سے نوازتا تھا. کسی نے ایک روٹی کی قربانی پیش کی ہے تو ایسے اموال میں برکتیں دی گئیں کہ نسلاً بعد نسل ان برکتوں سے ان کی اولادوں نے کھایا اور پھر بھی وہ ختم نہیں. کسی نے معمولی عزت کی قربانی دی تو عزتوں میں ایسی برکت دی گئی کہ معمولی چراہے تاج و تخت کے مالک بنا دیے گئے. یہ وہ خدا ہے جو اپنی راہ میں قربانی کرنے والوں کو نوازتا ہے، ان سے محبت اور پیار کے سلوک کرتا ہے. یہ کیسا خدا ہے تم لوگوں کا خدا؟ اگر تم سچے ہو، اور یقیناً تم جھوٹے ہو سچے نہیں، کیونکہ اگر تم سچے ہوتے تو خدا کا سلوک تم سے ایسا نہ ہوتا. میں تمہارے محاورے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تمہارا خدا کیسا ہے کہ جتنی خدمت کرتے اتنی جتنی مارتا ہے اور ایسا ضرور رسوا کرتا ہے، ناراضگی اور عذاب کے ایسے کوڑے برساتا ہے کہ ساری قوم اس سے بلبلا اٹھی ہے، چیخ رہی ہے اور کوئی چارہ نہیں چاہ رہی، کوئی نجات کی راہ نہیں دے. یہ اسلامی مملکت ڈاکوؤں کی مملکت بن گئی، یہ اسلامی مملکت بچے چرانے والوں کی مملکت بن گئی، معصوم عورتوں کی عزتیں لوٹنے والوں کی مملکت بن گئی. ایسی مملکت بن گئی جہاں قانون کے رکھوالے سب سے زیادہ قانون کی حدود میں رہنے والوں کے عمل کو ڈاکے مارتے ہیں اور سب سے زیادہ ان کی حمایت کرتے ہیں جو قانون شکن ہے. پاکستان کے حالات تو اب ایسے کھلے واضح حالات ہیں کہ کبھی دنیا میں کسی رات کی سیاہی ایسے واضح نہیں ہوئی جیسے پاکستان کے دنوں کی سیاہیاں واضح ہیں. اور اندھیر نگری کا ایسا عالم ہے کہ کوئی نہیں پاکستان کا باشندہ ایسا نہیں رہا جو اس پر شور نہ ڈال رہا ہو، پکار نہ کر رہا ہو کہ یہ کیا ہو گیا.
کیا خدمت تم نے کی ہے خدا تعالیٰ کی اور دین کی جس کے نتیجے میں سزائیں مل رہی ہیں؟ وہ واضح خدمت ہے۔ 1974 کے بعد سے آج تک پھر اس ملک کو امن نصیب نہیں ہوا۔ تو بنگلہ دیش کی صدر کی وزیر اعظم محترمہ کو اور وہاں کے دانشوروں کو میں سمجھاتا ہوں، ایک غریبانہ عاجزانہ نصیحت ہے کہ ان جہالتوں کا اعادہ نہ کریں جو ظلمات بن کر آپ کو ایسا گھیر لیں گے کہ ان ظلمات سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں پائیں گے۔ پہلے یہ غریب ملک ہے، کئی قسم کے حوادث کا شکار ہے، غربت اتنی ہے کہ کم ہی کسی ملک میں اتنی غربت ہوگی، اور پہننے کے لیے کپڑے میسر نہیں بچوں کو، بھاری تعداد ایسی ہے جو لنگوٹوں میں یا معمولی ایک ایک چادر میں گزارے کرتی ہے، ایک وقت کی روٹی مل جائے تو غنیمت سمجھی جاتی ہے۔ اس کے اوپر خدا کا غضب سے پھیر بیٹھیں اور خدا کو ناراض کرنے کے لیے کوئی اقدام کر بیٹھیں، بہت بڑی جہالت ہو، اور تاریخ کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گی اپنے ایسی بھی حرکت۔ ملا آپ کو اسلام کے نام پر یہ کہتے ہیں کہ عظیم شان خدمت ہے، کیونکہ نعوذ باللہ من ذالک ایک شخص نے حضرت محمد رسول اللہ کی نبوت پر ڈاکہ ڈال دی، آپ کی خاتمیت پر ڈاکہ ڈال دی۔ ایسا بےہودہ محاورہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے۔ کون ہے، کس ماں نے وہ بچہ جانا ہے جو محمد رسول اللہ کی عزت پر ڈاکہ ڈال سکے، آپ کی نبوت پر ڈاکہ ڈال سکے؟ کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ایسا تھا، اور پیدا ہو تو خدا کی تقدیر اس کا نام نشان دنیا سے مٹا دے۔ بس یہ محض بےہودہ محاورے ہیں جن میں کوئی حقیقت نہیں ہے، سوائے جھوٹ ہے۔ سوائے فساد سے یہ زبان اور کوئی پیغام نہیں دیتی، لیکن عوام الناس ظاہر بلکہ سیاستدان بھی جہالت میں مبتلا ہو کر بعض دفعہ ان جھوٹے کھوکھلے والوں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ڈاکہ ڈالا، کیسے ڈاکہ ڈالا؟ تم سے پوچھے، اور پھر اگر تمہیں کوئی غیرت ہے تو صرف رسول کی غیرت رہ گئی ہے اور خدا کی غیرت کوئی نہیں۔ آج دنیا میں بھاری اکثریت انسانوں کی ایسی ہے جنہوں نے خدا کی خدائی پہ ہمارے محاورے کے مطابق ڈاکے ڈال رکھے ہیں۔ جو بت پرست ہیں آج ان کی اکثریت ہے دنیا میں، جنہوں نے خدا کے بیٹوں کو خدا بنا لیا، خدا کے رسولوں کو خدا کا بیٹا بنا لیا، ان کی بھاری اکثریت ہے، اور وہ تمہارے محاورے کے مطابق خدا کی خدائی لوٹ بیٹھے، خدا کی عزتوں پر ہاتھ ڈال بیٹھے، اور اس کے باوجود تمہارے کانوں پہ جوں تک نہیں رہی تھی۔ ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو تمہیں کوئی توجہ نہیں ہے۔ جہاد کرنا ہے تو پھر ان ممالک میں جہاد کرو جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم توڑے جا رہے ہیں، اور وہاں مولویوں کو سب سے آگے بھیجنا چاہیے، کیونکہ کہتے ہیں کہ ہمیں شوق شہادت سب سے زیادہ ہے۔ یہ جو جنگ بندی لائن تھی کشمیر کی، اس سے بیچاروں کو روکا کیوں گیا؟ مولویوں کو چاہیے تھا کہ کھیت کی کھیت وہاں بھجوا دیتے تاکہ ایک دفعہ یہ شوق شہادت کو پورا کرتے، لیکن سب سے پیچھے رہتے ہیں۔ جہاں واقعات موت کا خطرہ سامنے دکھائی گئے وہاں یوں لگتا ہے سانپ چونک گیا، اور جہاں کوئی کمزور نہتے بے بس لوگوں پر ظلم کا معاملہ ہو وہاں شیروں کی طرح دن بناتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ مجھے 1974 کے دوران کی باتیں یاد ہیں۔ ایک گجرا والے کے گاؤں پر کچھ مولوی بہت بڑا جلوس ہو کر حملہ آور ہوئے، اور قریب تھا کہ وہ سارے اس بیچارے معصوم کمزور احمدی گاؤں پر چل پڑتے کہ کسی نے اطلاع دی کہ وہ بھی آگے سے تیار بیٹھے ہیں، آگے بڑھنا تو ہوش سے آگے جانا، کیونکہ وہ ہیں تھوڑے لیکن مرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم ایک کے بدلے میں 10 مار کے مریں گے۔ اس خبر سے سارا جلوس مضبوط ہو گیا اور آپس میں باتیں شروع ہوئی کہ کون آگے بڑھے۔ تو کسی نے مولویوں کو پکڑا کہ آپ آگے چلیں، کیونکہ آپ ہی ہمیں شوق کی شہادت دلا کر یہاں تک لائے ہیں۔ تو مولویوں کے لیے پیچھا چھڑانا مشکل ہو گیا۔ کسی نے کہا ہمیں بندوق نہیں چلانی آتی، کسی نے کہا ہمیں یہ کمزوری پیدا ہو گئی ہے، اور جب انہوں نے کہا، جب
मौलवियों को ये रवैया देखा तो जुलूस वालों ने कहा कि जब आपका ये हाल है तो फिर हमारी जाने को जाया करवाते, हम भी वापस चलते हैं। यहाँ से गांव के दरवाजे से वो सारा जुलूस वापस पलट गया। तो हुकूमतों को चाहिए, अगर मौलवियों की सदाकत आजमानी है तो उन्हें आजमाइशों की भट्टी में सबसे आगे झोंके। जहां जहां मजालिम हो रहे हैं मुसलमानों पर, जहां उनको धकेला जाए। मैंने व्यवस्था कुछ अर्सा पहले जुमे में ऐलान किया था कि बॉस्निया की सरजमीन वाकईतन शहादत की बुला रही है, और मैंने ऐलान किया था कि जिन ममालिक में मुसलमान हुकूमतें वो साहिब इख्तियार हैं, वहां जहाज हो सकता है। जो गैर मुस्लिम ममालिक में, गैर मुस्लिम हुकूमतों में रहते हैं, उनके लिए जहाज की सूरत नहीं है। लेकिन तुर्की में जहाज हो सकता है, पाकिस्तान में जहाज हो सकता है, यानी वहां की हुकूमतें ऐलान करें। तो मैं उनको यकीन दिलाता हूं कि अल्लाह के फजल से ऐलान करें कि एमजी पेश होंगे। लेकिन आपके लिए मुश्किल ये है कि आप एमजीओ को मुसलमान नहीं समझते और जहाज के लिए इस्तेमाल करना शायद पसंद न फरमाएं। तो मेरा मसला ये है कि मौलवियों को बातों के लिए आए थे, सारे मौलवियों को पकड़ के पाकिस्तान के हों, बांग्लादेश के हों, इनकी फौजें बनाएं और बातियां में भिजवा कर इनको जाने शहादत नोट करने दें। कितना बेचारे मुसलमान अवाम के पीछे पड़े हुए हैं, जाने शहादत नोट करो, फिर क्यों नहीं नोट फरमाते? अपनी जगह वो जान तलफ हो जाता है। तो धोखेबाज हैं। बांग्लादेश में भी उनका यही हाल है। बार बार वहां से इतराएं आती हैं कि बाद इलाकों पर मुजालिम हुए मुसलमानों के खिलाफ। बर्मा से बड़े भारी तादाद में मुहाजिर आए हैं, तो बर्मा का फ्रंट क्यों नहीं खोल लेते इनके लिए? जरूर बेचारे मजलूम अहमदियों पर हमले करवाने हैं जो अपना दिफा भी नहीं कर सकते, जिनको तादाद के लिहाज से, ताकत के लिहाज से कि तौफीक ही नहीं है। और उनके लिए जबरदस्त जो दौर है वो मजलूमियत का दौर है, उसी में वो जिंदगी बसर करेंगे। वो अपनी मजलूमियत से भी नहीं डरते, वो अपने निहत्ता होने से भी नहीं डरते। उनको इस कमजोरी के बावजूद खौफ नहीं है कि आप आएं और उनके बड़ों और छोटों और बच्चों को कत्ल करें, उनके घरों को आग लगाएं। पहले भी आप ये उनसे करते रहे और देख चुके हैं कि इसके बावजूद वो खौफ खाने वाले नहीं। तो तुम जो समझते हो कि वाकईतन तुम जाने शहादत पेश करने की ख्वाहिश रखते हो, बेहतरीन इलाज तुम्हारे लिए है कि बर्मा की सरहद खोल लो और ढाका के जो बांग्लादेश की हुकूमत को चाहिए, अच्छी भली फौज मिली हुई है, लाखों की तादाद में मुल्ला और उनके चेले चाहते हैं, इनको भिजवाएं, एक दफा झगड़ा खत्म हो, सियासत गंदगी से पाक हो और अमन की जिंदगी बसर करें। तो जहलाना हरकतें ना करें, हकीकत पे उतरे, देखें हाल क्या है। नबूवत पर ना कोई हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर ना कोई डाका डाल सकता है, ना क़यामत तक कोई ऐसा पैदा होगा जो डाका डाल सके। हजरत अब्दुल मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने तो गुलामी का दावा किया और आशिकाना गुलामी का दावा किया। अब तो ये कहा कि वो है, मैं चीज क्या हूं, बस फैसला यही है। तब हमने उससे पाया साहिब है तू खुदा, वो जिसने हक दिखाया वो मान पा यही है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का कलाम तो पढ़ के देखें, तो कैसा आशिक साबित है। अरबी, उर्दू, फारसी में जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आपका कलाम है, उसकी मजीद सारे आलम इस्लाम में आपको कहीं दिखाई नहीं देती। तो सोच करें, देखिए तो सही कि किसके ऊपर आप कुफ्र के फतवे लगाते हैं। आपका दावा सिर्फ ये है कि आप वो महदी हैं जिनके आने की खुशखबरी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दी और जिनके हक में आसमान से चांद सूरज ने गिराई। आपका दावा यह है कि आप वो मसीह मौजूद हैं जिन्होंने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में ईसाइयत के खिलाफ एक आलमगीर जहाद की बुनियाद डालने, मुहिम शुरू करनी। जहां तक नबूवत का ताल्लुक है, जमात अहमदिया का यह अकीदा है कि महदी और मसीह का मकाम गुलामी नबूवत का यानी मुती नबूवत का है, जिसका कुरान करीम में जिक्र मिलता है। वो हकीकी नबूवत जो आजाद हो, जो किसी दूसरे नबी की गुलाम ना हो,
وہ حقیقی نبوت جو صاحب شریعت ہو، اس کا نہ کبھی مسیح موعود نے دعویٰ فرمایا، نہ کبھی ایسا ادعا کیا، بلکہ ایسے شخص پر لعنت ڈالی اور فرمایا کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا دعویٰ تو مسیحیت اور مہدویت کا ہے، اور ہم عقلاً اور نقلاً ثابت کرتے ہیں کہ مسیح موعود جو امت محمدیہ میں پیدا ہونا ہے اور مہدی موعود جس نے امت محمدیہ میں ظاہر ہونا ہے، یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نبی ہیں، آزاد اور حقیقی نبی ان معنوں میں کہ جو ہے وہ کسی دوسرے نبی کی غلامی سے آزاد ہوں اور اپنی ذات میں فی ذات ہی نبوت کے کمالات حاصل کر چکے ہوں۔ ایسا نبی نہ آ سکتا ہے، نہ کبھی کسی نے دعویٰ کیا۔ اور امتی نبوت کے متعلق قرآن کریم گواہ کھڑا ہے۔ اس آیت کو جب تک تم قرآن سے نوچ کر باہر نہ نکال دو، تمہارا کوئی حق نہیں ہے کسی پہلو سے بھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر کسی قسم کا حملہ کرو اور یہ الزام لگاؤ کہ آپ نے نعوذ باللہ من ذالک ایسی نبوت کا دعویٰ کیا ہے جس کو قرآن رد کرتا ہے۔ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ کیسا کھلا کھلا اعلان عام ہے۔ آیت خاتم النبیین برحق ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اللہ کی قسمیں کھا کر اعلان کرتے ہیں کہ اس آیت پر کمال بدرجہ کمال ہمیں ایمان حاصل ہے، بلکہ اس کی معرفت کو جیسا ہم سمجھتے ہیں ہمارے مخالف اس کا ادنا حصہ بھی نہیں سمجھتے۔ لیکن اس آیت کی قرآن کریم، اس آیت کے مضمون کی قرآن کریم کی کوئی دوسری آیت مخالف اور معاند ہو ہی نہیں سکتی۔ اس آیت کو اس آیت کی وسیع میں پڑھیں جس میں یہ اعلان ہے کہ ہر نبوت بند مگر غلامی کی نبوت، اطاعت محمدیہ کی نبوت وہ جاری و ساری رہے گی اور صرف محمد مصطفیٰ کے غلاموں کا عطا ہوگی۔ من یطع اللہ والرسول، اعلان عام ہے کہ جو شخص بھی آج اللہ اور اس رسول یعنی محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرے گا فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، اب بس یہی لوگ ہیں جو انعام پانے والے ہیں، ان کے سوا کوئی نہیں ہوگا۔ تم نبوت کہتے ہو، قرآن کہتا ہے کہ ہر انعام محمد مصطفیٰ کی غلامی سے وابستہ کر دیا گیا ہے۔ من النبیین، کون ہوں گے یہ انعام پانے والے؟ من النبیین، نبیوں میں سے ہوں گے، والصدیقین، صدیقوں میں سے ہوں گے، والشہداء، شہداء میں سے ہوں گے، والصالحین، اور صالحین میں سے ہوں گے، وحسن اولئک رفیقا، کیسے اچھے ساتھی مل گئے تم نبیوں میں سے ہو گئے، نبیوں کا ساتھ عطا ہو گیا، صدیقوں، شہیدوں، صالحین میں سے ہو گیا، لیکن ایک شرط ہے اطاعت محمد مصطفیٰ اور کامل اطاعت۔ جتنا اطاعت میں درجہ کمال کو پہنچو گے اتنا ہی بڑا درجہ نصیب ہو جائے گا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو کچھ میں نے پایا ہے محمد مصطفیٰ کی غلامی اور اطاعت سے پایا ہے، اور اسے تم وہ حقیقی نبوت قرار نہیں دے سکتے جس کی راہیں بند ہیں، یعنی وہ نبی جس جو ہمیشہ کے لیے اول الامر ہوگا، قیامت تک اس کے لفظ کو کوئی بدل نہیں سکتا، وہی حاکم ہے، حکمران ہے، نہ صرف اپنے زمانے کا بلکہ ہمیشہ آئندہ آنے والے زمانوں کا۔ اس پر تم نے یہ فساد مچا کر بچا رکھا ہے، اس پر شور ڈالا ہوا ہے، تم کل خدا کو کیا جواب دو گے؟ لیکن خدا کل پر ادھار نہیں رکھا کرتا۔ ایسے بدبختوں کو جو کلام الہی کو توڑ مروڑ کے اپنے وحشیانہ مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، دنیا میں بھی سزائیں دی جاتی، اور وہ تاریخ جس کا میں نے مختصر ذکر کیا ہے، حال کی تاریخ، وہ اس بات پر گواہ کھڑی ہے کہ بعد کی زمانے کی باتیں تو مرنے کے بعد دیکھی جائیں گی، اس دنیا میں بھی خدا پھر نہیں بخشے گا اور سزا پر سزا دیے چلے جائے گا۔ بنگلہ دیش کے رہنماؤں کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ عقل سے کام لیں، ہوش کے ناخن لیں، اور اپنی قوم کو اس سارے مذلت میں نہ دھکیل دیں جس میں جاتے ہوئے تو دیکھا جاتا ہے، وہاں سے نکلتے ہوئے کبھی کسی کو نہیں دیکھا جاتا۔ جہاں تک سیاست کا معاملہ ہے، سیاست کو تو یہ حق ہی نہیں ہے
کہ وہ مذہبی امور کے متعلق فیصلے کرے اور یہ کہے کہ فلاں کے ادعا کے خلاف اس کا مذہب یہ ہے، یہ تو حد سے زیادہ جاہلانہ بات ہے۔ یہ کسی مذہب کی طرف منسوب ہونے کا حق اس ملک کی سیاست چھین لے، اور یہ دھمکیاں دی جائیں کہ اگر یہ حق نہ چھینا جائے گا تو یہاں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ بنگلہ دیش میں اگر خون کی ندیاں بہائی جائیں اور حکومت اس میں ذمہ دار ہوگی تو جو بھی خون بہے گا وہ ایک بنگالی کا خون ہوگا، اور بنگال کے رہنماؤں کے اوپر اس خون کا ایک ایک قطرہ فرض ہوگا۔ جو خون ملک کے باشندوں کا بہتا ہے، ملک کے باشندوں کا حق ہوتا ہے، مذہب اور ملت اور رنگ کی تفریق کے بغیر ہر شہری کا حق ہے کہ اس کی حکومت اس سے انصاف اور عدل کا معاملہ کرے، اور اس کا خون کا ایک ایک قطرہ تمہاری گردن پر ہوگا۔ تو بنگال میں اگر خون بہے گا تو بنگالی کا بہ رہا ہوگا، نہ مسلمان کا، نہ ہندو کا۔ مظلوم کا خون تو نہ مذہب رکھتا ہے نہ رنگ رکھتا ہے، وہ مظلوم ہی کا خون ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو عقل دے۔ جہاں تک سیاست کا تعلق ہے، سیاست کو زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ ایسے مذہبی امور میں دخل دے جس کے لیے سیاست بنائی نہیں گئی۔ سیاست کی دنیا ایک الگ دنیا ہے، اور پھر ایسے امور میں دخل دے جہاں خدا نے دخل دینے کی کسی کو بھی اجازت نہ دی۔ یہ ملا دعوے کرتے ہیں کہ فلاں وجہ سے یہ غیر مسلم ہے، فلاں وجہ سے غیر مسلم ہے، اپنی ان کی عمریں کٹ گئیں، 1400 سال گواہ ہیں، ایک دوسرے کو کافر اور غیر مسلم قرار دیتے، اور اتنے اتنے بھیانک الزام لگائے ہیں ایک دوسرے پر، اور اتنی شدت کے ساتھ کفر پر فتوے لگائے ہیں، اور اس اصرار کے ساتھ اعلان کیا ہے کہ فلاں فرقہ اور اس کے تمام افراد نہ صرف غیر مسلم بلکہ جہنمی ہیں۔ کہ یہاں تک بھی لکھا ہے کہ جو شخص اس فتوے میں شک کرے گا وہ بھی غیر مسلم اور جہنمی ہے۔ یہ سارے فتوے کھلے کھلے چھپے ہوئے موجود ہیں۔ بنگلہ دیش کی جماعت کو میں نے نصیحت کی ہے کہ فوراً ان کو شائع کریں اور سارے اہل بنگالہ کو بتائیں کہ یہ کون ملا ہے جو آج تم سے مخاطب ہو رہا ہے، کل یہ کیا کہا کرتا تھا جب احمدیت ابھی وجود میں نہیں آئی تھی۔ اس وقت یہ مولوی ایک دوسرے کے خلاف کیا فیصلے دیا کرتے تھے؟ ان کی باتوں پر چل کر تم کیوں اپنی سیاست کو تباہ کرتے ہو؟ یہ دراصل ایک سازش ہے، جیسا کہ پاکستان کے خلاف کی گئی تھی۔ احمدیوں کا تو خدا محافظ ہے اور مظلوم ہونے کے لحاظ سے بھی اللہ کی حفاظت میں ہے، لیکن سیاستوں کو تو خدا محافظ نہیں۔ جب سیاستدان غلطیاں کرتے ہیں تو اس کے تلخ نتائج ان کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں، یہ گھونٹ ان کو بھرنا ہی پڑتے ہیں۔ آج پاکستان کی سیاست جو اکھڑی ہوئی ہے اور دن بدن بے بس اور نہتی ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کا ایک ہی علاج ہے کہ توبہ کرو اور غلط فیصلوں کو کالعدم قرار دو۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، سیاست کو تو کیا، کسی مذہبی رہنما کو بھی خدا تعالیٰ نے یہ حق نہیں دیا کہ کسی کو غیر مسلم قرار دے دے۔ سب سے بڑا حق اگر کسی کو نصیب ہو سکتا تھا تو حضرت اقدس محمد رسول اللہ کو ہو سکتا تھا۔ تمام تاریخ میں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تاریخ میں ایک بھی ایسا واقعہ نہیں۔ میں تمام دنیا کے مولویوں کو چیلنج دے کر کہتا ہوں، ایک چوٹی کا زور لگاؤ، ایک بھی تمہیں ایسا واقعہ نہیں ملے گا کہ کسی نے کہا ہو میں مسلمان ہوں اور محمد رسول اللہ نے فرمایا ہوگا نہیں تم مسلمان ہو۔ اس درخشندہ تاریخ میں جبکہ اسلام بن رہا تھا، منصہ شہود پر ابھر رہا تھا، خدا کا جمال اور خدا کا جلال ایک زندہ محمد کی شکل میں دنیا میں رونما تھا، اس وقت ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہوا۔ وہ شخص جو خدا سے علم پاتا تھا اور خدا کے علم سے کلام کرتا تھا، جس کی دلوں پر نظر تھی، اس نے بھی کبھی ایک دفعہ ایسا نہیں کیا کہ کسی مسلمان ہونے کے دعوے دار کو غیر مسلم قرار دے دیا۔ کیوں نہیں کیا؟ ایک تو فراست، کبھی فراست ایسی روشن تھی کہ وہ دنیا کے روشن ترین عالم کے چاند ستاروں کو بھی روشنی میں شرماتی تھی، اس میں کوئی شبہ نہیں۔
سورج کی روشنی کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست کے سامنے کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ انسانی فراست کی روشنی مادی روشنیوں کے اوپر غالب ہوتی ہے، اور جوں جوں یہ فراست ترقی کرتی ہے اس روشنی کو دوسری روشنیوں پر غلبہ آتا ہوتا ہے۔ اس لیے مبالغہ آمیزی کی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے کہ محمد رسول اللہ کی فراست سے بڑھ کر روشن فراست نہ کبھی پہلے ہوئی نہ کبھی آئندہ ہوگی، اور تمام روشن وجودوں میں سب سے زیادہ روشن وجود آپ ہے۔ اس لیے روشنی کے ساتھ اندھیروں کا کوئی جوڑ نہیں ہوا کرتا، ایک فیصلہ بھی آپ غلط نہیں کر سکتے تھے، نہ کبھی کیا۔ دوسرے اللہ تعالیٰ نے خود اس بارے میں واضح ہدایت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا، اعراب یعنی بدوی لوگ کہتے تھے ہم ایمان لے آئے ہیں، کوئی لم تو نہیں، اے محمد ان کو بتا دے، یعنی خدا خبر دے رہا ہے وہ ایمان نہیں ہے، ولیکن قولوا اسلمنا، پھر بھی ہم تمہیں حق دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہو۔ ایسی حالت میں اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا بھی حق ہے تمہیں کہ لما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان نے تمہارے دلوں میں جھانکا تک نہیں، داخل ہی نہیں ہوا، لیکن تم کہتے ہو کہ ہم ایمان لائے ہیں، خدا کہتا ہے کہ ایمان نہیں لائے، واضح بات، لیکن تمہیں مسلمان کہلانے کا حق پھر بھی رہتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہیں اسلام کی طرف منسوب ہونے کے حق سے محروم نہیں کرتے۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے جس نے ساری بات کھول دی، نور علی نور کا منظر دکھائی دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی نزول سے پہلے بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اس کے دعوے کے خلاف مسلمان کہلانے کے حق سے محروم نہیں فرمایا۔ اس آیت کے بعد تو ناممکن ہو جاتا ہے۔ آج کے ملا آگے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں حق حاصل ہے، تو اپنی بدبختی اور بدنصیبی کا دعویٰ کرتے ہیں، تو محمد رسول اللہ سے بڑھ کر دعویٰ کرتے ہیں، اور کوئی دنیا میں ایسا شخص نہیں ہے جو محمد مصطفیٰ سے بڑھ کر روحانی طاقتیں رکھنے کا یا عالمانہ طاقتیں رکھنے کا دعویٰ کرے اور خدا کے ہاں مردود نہ ہے۔ ان مردودوں کے پیچھے چل کر تم اپنے نصیب کو اجاڑتے اور بگاڑتے، خدا حق نہیں دے رہا، یہ حق لے رہے ہیں اور تمہیں بھی کہتے ہیں آؤ اس تیری کے حق سے تم بھی استفادہ کرو، تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہوگا۔ اس لیے جو غلطیاں پہلے ہوئی ہیں ان غلطیوں کو یاد آنا کرو اور توبہ کرو۔ جہاں تک مسلمان کہلانے کے حق کا تعلق ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی اجازت نہیں دی کہ کسی کو یہ کہو کہ تمہارے دل میں نہیں، کیونکہ دل میں نہیں کا دعویٰ خدا کر سکتا ہے۔ محمد مصطفیٰ نے بھی ایمان کی نفی تب کی جب خدا نے خود بتایا کہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں۔ اس کے باوجود مسلمان ہونے کا دعوے کا حق ان کو دیا اور اس حق کو سب نے استعمال کیا۔ جہاں تک یہ بات کہنے کا تعلق ہے ایک عام آدمی کے لیے کہ تمہارے دل میں نہ ایمان ہے نہ اسلام، اس حقیقت اس کے اوپر اس صورتحال پر روشنی ڈالنے کے لیے یہ عظیم واقعہ میں آپ کے سامنے رکھ کر اس خطبے کو ختم کرتا ہوں۔ احمدیوں کے سامنے تو بار بار یہ واقعہ پیش کیا جا رہا ہے، مگر میں امید رکھتا ہوں کہ بنگال تک بھی یہ آواز پہنچ رہی ہوگی اور بنگال کے غیر احمدی مسلمانوں اور دیگر دانشوروں کے سامنے یہ صورتحال خوب کھول کر پیش کرنی چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فیصلہ ہے، اس کے مقابل پر مولوی تم سے کیا مطالبے کر رہا ہے، اپنی راہ چن لو، تمہیں محمد مصطفیٰ کے ساتھ رہنا ہے یا اس ملا کے پیچھے چلنا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جہاد کے دوران ایک نامی پہلوان سے ایک مسلمان مجاہد کا مقابلہ ہوا اور بڑی مشکل کے ساتھ بالآخر اس نے اس پہلوان کو زیر کیا، اور زیر کر کے جب وہ قتل کرنے لگا تو اس نے اعلان کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں صرف محمد رسول اللہ بھی نہیں کہا، صرف لا الہ الا، یہ جو کہتے ہیں نبوت کی شرط ہے، نبوت میں خاتمیت شامل ہے، یہ سب
اوٹ پٹانگ دلیلیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں. جو میں واقعہ بیان کر رہا ہوں اس واقعہ میں احادیث سے ثابت ہے کہ اس نے صرف اتنا کہا تھا, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود. اس مسلمان مجاہد نے پھر بھی اسے قتل کر دیا. واپس آ کر بڑے فخر کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور یہ واقعہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ یہ واقعہ ہوا ہے. میں جانتا تھا کہ جھوٹ بول رہا ہے, جان بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہے, میں نے اسے قتل کر دیا. ان کی اپنی روایت کہ حضرت عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے کہ میں نے ساری زندگی میں آپ کو کبھی اتنا ناراض نہیں دیکھا. بار بار یہ کہتے تھے اللہ شخص کا قلبہ, اللہ شخص کا قلبہ. وہ بدنصیب, تو نے دل پھاڑ کے کیوں نہیں دیکھ لیا کہ اس کے دل میں اسلام تھا کہ نہیں تھا. اتنا کہا کہ میں نے حسرت کی, کاش اب یہ کہنا بند کر. ایک اور روایت میں ہے کہ میں نے یہ کہا حسرت سے اس بات کی خواہش کی, کاش میں آج سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا کہ محمد رسول اللہ کی ایسی شدید ناراضگی مجھے نہ دیکھنی پڑتی. اور پھر ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سن کر یہ بھی فرمایا کہ تو قیامت کے دن کیا جواب دے گا جب اس شخص کا لا الہ الا اللہ جسے تو نے قتل کیا ہے قیامت کے دن تیرے سامنے گواہ بن کر کھڑا ہو جائے گا کہ تو نے ایک ایسے بندے کو قتل کیا ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا اور تو نے اسے تسلیم نہیں کیا. تو احمدی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرتے ہیں اور ورد جان ہے یہ کلمہ ان کا. اس کلمے کی خاطر احمدی جان و مال اور عزتوں کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں. سال ہاں سال سے پاکستان کی گلیوں نے یہ گواہیاں دی ہیں. اس کلمے کی حفاظت اور عزت کی خاطر احمدی اور کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. جیلوں میں پھونسے گئے, مارے گئے, گلیوں میں گھسیٹے گئے, ان کی عزتیں لوٹی گئیں, ان کے اموال چھینے گئے, ان کے گھروں کو جلایا گیا, لیکن کلمے کی حفاظت سے ایک قدم بھی یہ پیچھے نہیں ہٹے. ان کے خلاف تم دعویٰ کرتے ہو کہ یہ غیر مسلم ہے. تمہیں تو عقل نہیں ہے, تم تو عقل سے کلیتاً عاری ہو چکے ہو. لیکن بنگلہ دیش کے سیاستدان پر مجھے توقع ہے کہ وہ بہتر دانشوری کے نمونے دکھائے گا. انہیں عقل اور فہم عام دوسرے پاکستانی سیاستدانوں کی نسبت بہت زیادہ ہے. میرا تجربہ ہے, میں بنگال میں بہت پھر چکا ہوں. ان لوگوں میں عقل نسبتاً زیادہ ہے اور منطق کی بات کی جائے تو ضد نہیں کرتے اور سمجھ جاتے ہیں. اس لیے وقت ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ ان کو سمجھایا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ عقل اور ہوش کی ناخن لو, اس خوفناک سازش کا نہ خود شکار ہو نہ قوم کو شکار ہونے دو. تمہاری نہ دنیا رہے گی نہ تمہارا دین رہے. ایک لا الہ الا اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی میں طاقت نہیں ہے. گلی گلی سے وہ احمدیوں کی روحیں قیامت کے دن تمہارے خلاف شہادت دیں گی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں گی. تم اس وقت کس منہ سے خدا کو جواب دو گے کہ ہم نے ان لوگوں کو ظلم کیا, ان پر ستم کیا, ان کی جانیں لی اور ان کی عزتیں لوٹی اور پھر ان کو غیر مسلم قرار دے دیا. اور اللہ تعالیٰ تمہیں عقل دے اور ہوش دے اور تم اس بدنصیب کہانی کو دہرانے والے نہ بنو جو پاکستان میں کچھ عرصہ دہرائی گئی تھی. اس کی پاداش آج تک اسی طرح جاری ہوتا رہی ہے. وہ واقعہ تو تاریخ کا حصہ بن گیا ہے, لیکن سزا ایک زندہ حقیقت کے طور پر قوم سے چمٹ بیٹھی ہے اور چھوڑنے کا نام نہیں لیتی. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. کیونکہ سردیوں کے چھوٹے دن آ گئے ہیں اور اتنے چھوٹے ہو گئے ہیں کہ جمعے کا خطبہ
ختم ہونے سے پہلے پہلے عصر کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے. اس لیے حسب سابق جب تک یہ صورتحال کی مجبوری رہے گی ہم جمعے کی نماز کے ساتھ عصر کی نماز جمع کیا کریں گے. اور جب یہ دن اتنے لمبے ہو جائیں کہ جمعے کا وقت اور عصر کا الگ الگ ہو جائیں تو انشاءاللہ پھر حسب سابق جمعے اور عصر کی نمازیں الگ الگ پڑھی جایا کریں گی. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.